جو سکھ میں ساتھ دیں انہیں رشتے کہتے ہیں اور جو دکھ میں ساتھ دیں انہیں فرشتے کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا، کیونکہ مٹی کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے، سنگے مرمر پہ تو ہم نے پیر پھسلتے دیکھے ہیں۔ سبزی خریدتے وقت مفت میں گاجر اٹھا کر کھانے سے وٹامن اے کے ساتھ گناہ بھی ملتا ہے۔ اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے امیر ہیں تو اپنے پاس وہ چیزیں ڈھونڈیں جو پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ میں اکثر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے دکھ درد برداشت کرنے والوں میں رکھا، دینے والوں میں نہیں۔ منافق لوگوں سے زیادہ بہتر وہ آوارہ کتا ہے جو سامنے بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ زور زبردستی سے چلتا نہیں تعلق کسی سے، پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ مرد کی بیوی اس کے لیے ہیرے کی طرح ہے اور دوسری عورتیں لوہا، تو پھر وہ شخص عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جو ہیرے کو چھوڑ کر لوہے کے پیچھے جائے۔ محبت کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ برسوں گزر جانے کے بعد بھی محبت ہی رہتی ہے۔ عورت کسی بھی عمر میں ہو، اس کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ محبت اور خواب ہر عورت کی کمزوری ہوتے ہیں اور مرد ہمیشہ عورت کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی ذات کو تماشا بناتا ہے۔ اور تمہیں کیا پتا کہ درد سہنے میں، محبت بھولنے میں، خود کو سنبھالنے میں عمریں بیت جاتی ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں اور جذبات سرد پڑ جاتے ہیں۔ دکھاوے کی کوشش کبھی بھی مت کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ رات کو بغیر دوائیوں کے سوتے ہو اور صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو تو کہو الحمدللہ۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہوتا ہے، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ جن کی پہلی محبت دھوکہ دے جائے نا، وہ دوسری محبت غضب کی کر جاتے ہیں۔ بدگمانی اور بدزبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں اور جس گھر میں رات کو دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا راج ہو، تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ تم حالات کی بات کرتے ہو، میں نے درود پاک کی برکت سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے۔ گھر کے لاڈلوں کے نصیب اکثر خراب ہوتے ہیں۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی اٹھا نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون اور جذام کی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے اللہ پاک مفت اور بے حساب دیتا ہے۔ حجاب کرنے والی عورتیں کبھی کینسر کے مریض میں مبتلا نہیں ہوتی۔ جو شخص عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ جو رشتے دار اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، اصل میں وہ شروع سے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں، بس وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ ماں کی اصل خوبصورتی تو اس کی محبت میں ہوتی ہے، اور اس حساب سے
میری ماں دنیا کی سب سے خوبصورت ماں ہے۔ تکلیف دے کر محبت جتلانا ٹانگ کاٹ کر بیساکھی دینے کے مترادف ہے۔ نفسیات کے مطابق چھوٹے قد کی عورت اور لمبے قد کا مرد بہترین جوڑا ثابت ہوتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق جب آپ کسی ایسی چیز یا چہرے کو دیکھتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہوں تو آپ کی آنکھوں کا پیپل 45% تک پھیل جاتا ہے۔ یہ 3 کام کسی کے دل میں بھی آپ کی عزت بڑھاتے ہیں۔ پہلا سلام کرنا، دوسرا کسی کو جگہ دینا، اور تیسرا اچھے نام سے پکارنا۔ اے بنت حوا، کسی بھی ایسے شخص کو بیچ راستے میں مت چھوڑنا جو خاندانی مسائل کا شکار ہو اور اس کے سکون کی وجہ صرف تم ہو۔ اگر کوئی عورت پسند آ جائے اور اس کو حاصل کرنا ہو تو یہ 3 کام کرو۔ اس کی عزت کرو، اس سے اخلاق سے پیش آؤ اور اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجو۔ یہی اصل محبت ہے۔ من پسند عورت کے وجود پر مرد کا محبت کرنا غذا کی طرح اثر کرتا ہے۔ مرد جتنی شدت سے اس کو محبت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ عورت خوبصورت ہوتی جاتی ہے۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جو اپنی غلطی کے باوجود بھی 2 آنسو بہا کر مرد سے سوری کہلوا لیتی ہے۔ مانو قصیہ کہتی تھی کہ مرد اس عورت سے کبھی تعلق ختم نہیں کرتا جو اس سے سچا پیار کرتی ہو۔ جب آپ کسی سے سچا پیار کرتے ہیں تو آپ اس سے وابستہ کوئی بھی چیز دیکھو تو اس کے خیالوں میں کھو جاتے ہو۔ عورت کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کسی کو اپنے جسم تک رسائی دے۔ من پسند شخص کی موجودگی زندگی کے لمحات کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ من پسند شخص میں اپنے آپ میں ایک سکون ہے۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ عورت کی مرضی کے بغیر غیر مرد کیا اس کا شوہر بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو تو ایسی عورت بدقسمتی کی مثال ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ہنر سکھائیں اور برائے مہربانی اس ہنر کے استعمال کا طریقہ بھی تاکہ انہیں سوشل میڈیا پر ناچنے کی ضرورت نہ پڑے۔ عورت نہ غصے میں مرد کو مار سکتی ہے، نہ گھر سے نکال سکتی ہے اور نہ خود گھر سے نکل سکتی ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس بچتی ہے بقول مرد 6 گز کی زبان، وہ بھی معاشرے کو قبول نہیں۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ یادیں ہمارے پسندیدہ لمحات کی لاشیں ہوتی ہیں مگر ہم ان کو دفناتے نہیں کیونکہ ہمیں ان کے مرنے کا یقین ہی نہیں آتا۔ مکان ہاتھوں سے تعمیر ہوتے ہیں اور گھر دلوں سے بنتے ہیں، محبت اور خلوص سے بنتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے جس طرح ماں کی محبت تم پر شک نہیں کرتی اسی طرح اس کی محبت پر بھی یقین رکھو جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ مرد رو رہا ہو تو عورت سینے سے لگا لیتی ہے، عورت رو رہی ہو تو مرد کہتا ہے ڈرامے نہ کرو، پہلے ہی سر میں بہت درد ہے۔ خالی پیٹ اور خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو استاد بھی نہیں سکھا پاتے۔ عورت بہت بابرکت ہستی ہے، ثبوت چاہیے تو اپنی ماں کو ہی دیکھ لیں۔ ہم نوکری کے لالچ میں زیادہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کے لالچ میں قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ اگر کبھی غبارہ آپ کے منہ پر پھٹ جائے تو غصہ نہ کریں کیونکہ وہ آپ ہی تھے جس نے اسے بڑھا کر اس کی اوقات سے بڑا کیا تھا۔ کچھ انسانوں کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ انسان 2 وجہ سے بدلتا ہے، کوئی خاص زندگی میں آ جائے یا کوئی خاص زندگی سے چلا جائے۔ گھڑی مہنگی ہو یا سستی وہ وقت ہی وہی بتائے گی جو آپ پر بیت رہا ہوگا۔ کبھی کبھی غصہ مسکراہٹ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ مسکراہٹ سب کے لیے ہوتی ہے جبکہ غصہ صرف ان کے لیے ہوتا ہے جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ کسی پسندیدہ چیز کی طرف تعلق ہو جانا محبت کہلاتی ہے اور اس تعلق کا شدت اختیار کرنا عشق کہلاتا ہے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان دل اور پورے خلوص سے پیش آ رہا ہے مگر اسے بدلے میں منافقت
مطلب پرستی اور دھوکہ ہی نصیب ہوا۔ اعتبار اور پیار دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، لیکن اگر عزت نہیں دو گے تو اندر سے مر جائے گی۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا۔ الفاظ کا تاج محل خواہ کتنا ہی حسین ہو، حقائق کا طوفان اس کو اس طرح بہا لے جاتا ہے جیسے آندھی تنکوں کے ڈھیر کو۔ جتنا زیادہ انسان خطرات اور مشکلات سے بچنا چاہتا ہے اتنا ہی زیادہ اسے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہاڑ سے گر جاؤ لیکن خود کو کسی کی نظر میں مت گرنے دو۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑا کر رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ پاک رونے والوں کو۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی ایک طرفہ کہانی پر یقین نہ کریں، اس میں ہمیشہ کچھ صفحات غائب ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں جنہیں کبھی خریدا نہیں جا سکتا، صرف کمایا جا سکتا ہے: پرسکون ذہن، صحت مند جسم، محبت سے بھرا ہوا گھر۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بندہ وہ ہے جو بدلہ لے سکتا ہو پھر بھی معاف کر دے۔ دعا میں گرا ایک آنسو آپ کی پوری تقدیر بدل سکتا ہے۔ بھروسہ ٹوٹنے کی آواز نہیں آتی لیکن اس کا درد زندگی بھر رہتا ہے۔ مرد سچی محبت صرف 2 عورتوں سے کرتا ہے، ایک جس نے اسے جنا یعنی ماں، دوسری جسے اس نے جنم دیا یعنی بیٹی۔